جو رکے تو کو گراں تھے ہم، جو رکے تو کو گراں تھے ہم، جو چلے تو جان پر کھیل گئے۔ اے رائے یار ہم نے قدم بہ قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں نخویہ خاندان کے چشم و چراغ واجب الاحترام حضرت پروفیسر حماد لخوی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو تقوی اختیار کرے اور صبر کی زندگی گزارے، پس بے شک اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ احباب گرامی، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اس وقت ادا ہوئے جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور حیرت سے پوچھا کہ کیا تو یوسف ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ لَيُوسُف، کیا تو یوسف ہے؟ قَالَ أَنَا يُوسُفُ هَذَا أَخِي، انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ کیونکہ ان کی حیرت یہ تھی کہ ایک وہ بھائی جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا کئی سال پہلے اور ان کے خیال میں وہ ختم ہو گیا تھا اور اپنے تئیں انہوں نے اس کو راستے سے ہٹایا تھا، اس زمین پر بھی چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا بلکہ کنویں میں پھینک دیا تھا، تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ بھائی آج مصر کا بادشاہ کیسے بن گیا ہے۔ تو اس حیرت کا جواب دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تین باتیں ہیں، تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس کو ایک بات کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، دو باتیں کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، تین باتیں کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اور صبر کی زندگی گزارے اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی میں تقوی ہو، جس شخص کی زندگی میں صبر ہو، وہ محسن ہوتا ہے، اور جو محسن ہوتا ہے اللہ اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، دنیا والے چاہے اس کو کنویں میں پھینک دیں۔
یہ سورت سورہ یوسف اس لیے اور اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور وہ صورتحال جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے لیے پیدا کی تھی، مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا کر رہے تھے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے صرف رویے نے نہیں بلکہ قدم قدم پہ ایک دکھ بھری داستان تھی جس نے غمزدہ کر دیا تھا، اور ان غمزدہ زندگی کے تمام مراحل سے گزر کر اللہ نے عروج عطا کیا تھا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام دکھوں کے بدلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ہی نبیوں کو آزمایا گیا، لیکن جتنی آزمائش اور جتنی ابتلا میری ہوئی ہے کسی نبی کی نہیں ہوئی۔ جتنا مجھے آزمایا گیا ہے اتنا کسی کو آزمایا نہیں گیا۔ اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش ہر شخص کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے، یعنی ایمان جتنا جس قدر جس کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کا امتحان کرے گا۔ ہمیں تو آج تک امتحان کا فلسفہ ہی سمجھ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا اور اللہ نے خود فرمایا ابراہیم امتحان بڑا مشکل تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے جتنے بھی امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جتنے بھی امتحان لیے سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے۔ پھر جا کے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام میں تجھے امام انسانیت بناتا ہوں، انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایک دن میں کبھی کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ اللہ اکبر! شاعر کہتا ہے نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل پہ پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں، پہلے کانٹے آتے ہیں تو تب جا کے پھول لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ نے کوئی مشکل برداشت نہ کی ہو، آپ نے کوئی ابتلا کا، آپ نے کوئی امتحان کا کوئی مرحلہ پاس نہ کیا ہو، اور آپ کو ڈگری دے دی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر امتحان بھی اگر چھوٹے امتحان میں کوئی پاس نہیں ہوا، ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم سے کوئی بڑا امتحان نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا امتحان اللہ نے کسی سے لیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹا ذبح کرو؟ آج تک کسی اور سے نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کرو۔ کوئی اتنے مراحل پاس کر کے آگے جائے؟ جس شخص نے کبھی پرائمری پاس نہیں کی، بلکہ کہنا چاہیے کچی پاس نہیں کی، اس سے ایم اے کا امتحان کوئی نہیں لیتا، اس سے پی ایچ ڈی کا وائبہ کوئی نہیں لیتا۔ پہلے کچی پاس کرو پھر پکی میں جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، پھر پرائمری پاس کرتا ہے تو مڈل کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے، مڈل پاس کرتا ہے تو میٹرک کا اسٹوڈنٹ بنتا ہے، وہ پاس کرتا ہے تو ایف اے میں جاتا ہے، ایف اے ہوتا ہے تو پھر بی اے میں جاتا ہے، پھر جا کے ایم اے کا مرحلہ آتا ہے، آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے سب سے مشکل امتحان، اللہ اکبر! لگتا یوں ہے کہ سارے امتحان ہو چکے تھے پہلے ہی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے پاس کر چکے تھے۔ تو یہ خواب میں ایسے ہی دکھا دیا۔ اللہ اکبر! اپنے بیٹے سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں خواب میں نے دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بھائی اتنی سیدھی بات تھی، خواب دکھایا تھا نا، خواب دکھایا، بیٹے کو بتایا بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے کر گزریے۔ اب وہ بیٹا بھی اسی باپ کا ہے۔ اللہ اکبر!
جب وہ بیٹا کہہ رہا تھا، کبھی خیال کریں، غور کریں، مشورہ ہو رہا ہے باپ بیٹے کا، مشورہ باپ کر رہا ہے کس سے؟ اپنے بیٹے سے، اور بیٹا جو مشورہ دے رہا ہے کہ ابا جی جو خواب میں آپ کو دکھایا وہ کر گزریے، تو کس چیز کا مشورہ تھا؟ گلے پہ چھری پھیرنے کا مشورہ تھا۔ کس کے گلے پہ پھرنی تھی؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بیٹا خواب آیا ہے، کیا کروں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا کر گزریے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بیان سنیے، فلما اسلما، قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، دونوں ہی تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا بھی لیا۔ اللہ اکبر، تیار ہو گئے اور اس کو لٹا لیا، اور اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہمیں آواز دینی پڑی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، امتحان تو سارے ہی پاس کر چکا تھا، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ ان ھذا، آگے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت ہی بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو۔ تو جد الانبیاء، امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں نہیں بنے، امتحانوں میں پاس ہوئے تو اللہ نے امام انسانیت بنایا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، ایک کموڈٹی بنا کے، ایک اشیاء، ایک خرید و فروخت کی چیز بنا کے بیچے گئے، پھر قدم قدم پہ آزمائشیں آئیں، اور پھر اللہ نے اس عزیز مصر کے گھر میں چند دن کے لیے پھر وہاں پرورش ہوئی، پھر وہاں کے واقعات، پھر جیل میں سے نکلے۔ اللہ اکبر، یہ کیا داستان ہے؟ اس پوری کہانی کا، پوری داستان کا جو نتیجہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد رکھو، تم نے دنیا میں 2 اور 2 4 کے قصے سنے، تمہیں سیاست کی سیڑھیوں کا پتہ ہے، تمہیں نوکریوں کے مراحل کا علم ہے، تمہیں دنیا کے وسائل کی بات، کہ دنیا کے وسائل کس طرح استعمال کرنے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عروج حاصل کرتے ہیں، تمہیں وہ فارمولے پتہ ہیں۔ تمہیں اللہ کا قرآن پڑھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عروج ملتا ہے وہ تقوی اور صبر سے ملتا ہے، وہ دنیا کے وسائل سے نہیں ملتا۔ حالات جتنے مرضی ناسازگار ہوں، ہم نے یہ تو سیکھا، ہم اللہ سے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، ٹیکنیکلی غلط دعائیں کرتے ہیں، سمجھ لیجیے بات کو، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اتنے پیسے دے دے، اللہ فلاں چیز دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ اس چیز کے ذریعے ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، ہمارے کزن، چچا جی کے بیٹے، ذمہ دارہ کرتے تھے۔ وہ کہتے میں ایک دفعہ کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ذمہ داروں کو پتا ہے جب زمین بدتر آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ چند دن ہی ہوتے ہیں جب کھیت میں ہل چلانا ہوتا ہے، خاص طرح کی نمی چاہیے ہوتی ہے۔ تو کہتے میں نے ٹریکٹر ڈالا ہے پہلے ایکڑ میں، تو ادھر سے بادل گرجتا ہوا نظر آیا اور سنائی دیا، میں نے دیکھا اللہ گھٹا چڑھ رہی ہے۔ تو یوں میں نے دیکھا اور میں نے دیکھ کے کہا، یہ خود مجھے انہوں نے بتایا، وہ کہتے میں نے دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے، یعنی 8 دن میں بوائی مکمل ہو جانی تھی،
تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو 8 دن ہی چاہیے تھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اور مجھے فوراً لگا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور 8 دن مجھے اللہ نے دے دیے. وہ کہتے ہیں 8 دن پھر بارش نہیں ہوئی, اسی وقت وہ گھٹا پیچھے چلی گئی. 8 دن بارش نہیں ہوئی, لیکن 1 ایکڑ کی بھی بجائی میں مکمل نہیں کر سکا. کبھی ڈرائیور بیمار, کبھی ٹریکٹر خراب, کبھی میں بیمار, کبھی کچھ اور کبھی کچھ. 8 دن تو ملے, بجائی مکمل نہیں ہوئی. ہم اللہ سے اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں. ہم اللہ سے کبھی دن مانگتے ہیں, کبھی وقت مانگتے ہیں, کبھی پیسہ مانگتے ہیں, کبھی دنیا کی کوئی منفعت مانگتے ہیں. ہم اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں کیوں نہیں مانگتے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ جو دعا ہوتی تھی, سب سے زیادہ جو کثرت سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے, اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر دے, اور اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. جن کو یہ مل گیا ان کو باقی کیا رہ گیا؟ ہم اس تصور سے نہیں نکلے کہ جو اللہ 2 اور 2 سے 4 بناتا ہے وہ اللہ ڈائریکٹ 4 بھی بنا سکتا ہے. اللہ کو ہم نے اللہ کی طاقت کا, اللہ کی قدرت کا ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدرہ ہی, ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. تو یوسف علیہ السلام کا کردار ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہو, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہو, ایک ہی سبق ہے. کیا؟ انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب یہ کرنا کیا ہے, تقوی کیسے اختیار کرنا ہے, صبر کیسے کرنا ہے, میں چند منٹ میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. اس کی لمبی چوڑی کلامی بحثوں اور لفظی بحثوں سے قطع نظر کرنے کا کام کیا ہے. متقی بننا ہے پہلا کام, صابر بننا ہے دوسرا کام, اور تقوی اور صبر کر کے محسن بننا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا, التقوی ہا ہنا. تقوی دل میں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. اور یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کائنات کے کسی مذہب میں نہیں ہے سوائے دین اسلام کے. کسی کے پاس اس کا تصور ہی نہیں, بلکہ کسی قانون کے پاس بھی اس کا تصور نہیں. قانون والوں کو بھی دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہر عمل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایکشن ہوتا ہے, ایک انٹینشن ہوتی ہے. ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک نیت ہوتی ہے, اور دوسرا اس عمل کا ظاہری پہلو ہوتا ہے. اور نیت اور ظاہری پہلو بس 2 ہی کام ہے. قانون اسی کو دیکھتا ہے. قانون کہتا ہے کام کیا ہوا ہے, کس نیت سے ہوا ہے, نیت کیا تھی, ارادہ کیا تھا, اور کام کیا ہوا ہے. یہ 2 ہی باتیں ہیں. دنیا کائنات میں کسی قانون میں اور کسی اصول میں, کسی مذہب اور کسی نظریے اور کسی ضابطے میں 2 ہی چیزیں ہیں. اسلام میں نیت کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ جو ظاہری طور پر کیا جا رہا ہے, ایک تیسری چیز ہے جس کا تعلق نیت کے ساتھ بھی ہے, جس کا تعلق ظاہری عمل کے ساتھ بھی ہے. اس چیز کا نام ہے تقوی. جب تک کسی کام میں تقوی نہیں ہوگا نا, قرآن قانون بتاتا ہے تو واتقوا اللہ, قرآن معاشیات کی بات بتاتا ہے تو واتقوا اللہ, قرآن حدود کی بات کرتا ہے تو واتقوا اللہ, قرآن اپنے قرآن سے ہدایت لینے کی بات کرتا ہے تو ھدی للمتقین, قرآن بندگی اور عبادت کی بات کرتا ہے تو لعلکم تتقون, قرآن سیدھی بات کرنے اور سچ بولنے کی بات کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. کہتے ہیں کہ کم و بیش 500 بار قرآن نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. 500 بار. اللہ اکبر. یہ کیا چیز ہے جو ہر عمل کے لیے چاہیے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تقوی چاہیے, روزہ رکھ رہے ہیں تقوی چاہیے,
آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تقویٰ چاہیے، اپنا کردار بنانا ہے تقویٰ چاہیے، کوئی عمل کرنا ہے تقویٰ چاہیے. حج کرنا ہے نا تو تھیلا بھر کے وہ ٹریننگ دینے والے، حج ٹریننگ دینے والے پتہ کیا کرتے ہیں؟ کینچی بھی رکھ لیں، نیل کٹر بھی رکھ لیں، احرام بھی رکھ لیں، 2 رکھ لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. اللہ اکبر. قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حج کرنا ہے فَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا. قرآن کہتا ہے ساتھ سامان لے لو. حج کرنے کے لیے سامان لے لو، ساتھ تھیلے بھر لو. اور سب سے اچھا تھیلا جو بھر کے ساتھ لے جانا ہے نا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تقوی کا تھیلا بھر کے ساتھ لے جاؤ. اس کا مطلب ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے عمرے کیے ہوئے ہیں، جب گئے تھے تو تقوی کا تھیلا بھر کے لے گئے تھے؟ کسی نے بتایا؟ آج بھی ٹریننگ ہو، حج کی ٹریننگ، تم سے پوچھئے، ساری باتیں بتا دی ہیں. یہ ساتھ تھیلا تقوی کا کیسے بھر کے لے کے جانا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقوی تھیلے میں نہیں ہوتا، تقوی یہاں ہوتا ہے. التقوی ہا ہونا، دل تقوی سے بھرنا ہے. یہ کون سا کام ہے؟ کیا چیز یہاں بھرنی ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے وہ چیز اس کے اندر ہونی چاہیے؟ فرمایا التقوی ہا ہونا، دل میں. دل میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں احساس ہوتا ہے. احساس کس چیز کا؟ تقوی. اس کے معنی بچنا بھی، ڈرنا بھی. وقایتی وقایتن سے ہے، علماء بیٹھے ہیں. بچنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے. بچنا کس سے ہے؟ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے. واتقوا اللہ. اللہ کو ڈراؤنی چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو پیار کرنے والا ہے، اللہ کو ڈراؤنی چیز نہیں ہے. ڈرنا کس سے ہے؟ بچنا کس سے ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ سن لیجئے، ساری بحثوں سے قطع نظر اور اس کی لمبی علمی بحثوں سے قطع نظر، تقوی احساس کا نام ہے جو دل میں پیدا ہو جائے. کیا احساس؟ کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا احساس. جس دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اے اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. جس میں یہ احساس پیدا ہو گیا اور جس دن پیدا ہو گیا اور اس نے اپنا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. کیا؟ ہر گناہ سے بچنے کا احساس کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر نیکی حاصل کرنے کا احساس کہ میرے اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے. جس کے دل میں یہ دونوں احساس، دوہرا احساس، یہ دونوں پرتیں احساس کی جس کے دل میں پیدا ہو گئی، اور اس نے اسی دن اللہ کی ناراضگی سے بچنا شروع کر دیا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی. جس دن جس نے طے کر لیا اور اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، اسی دن سے وہ متقی ہے. کوئی خاص لباس بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت نہیں. آپ ابھی طے کریں کہ اللہ زندگی میں بڑے گناہ ہو گئے، اللہ آج کے بعد میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا جو تیری ناراضگی کا باعث بنے. اللہ میں ایک بھی کام چھوٹے سے چھوٹا وہ چھوڑنا نہیں چاہتا جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا. یہ احساس پیدا کر کے ہر عمل سے پہلے یہ سوچیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہے کہ ناراض. جس کو یہ احساس پیدا ہو گیا وہ متقی ہے. اور جب آپ اس تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنا شروع کریں گے تو پہلا قدم ہی مشکل سے پڑے گا. پہلے قدم پہ رکاوٹ آئے گی، بلکہ ہر قدم پہ رکاوٹ آئے گی. قدم قدم پہ مصیبتیں کھڑی ہوں گی. ان ساری مصیبتوں کو
دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو، دنیا راضی نہیں ہوتی نہ ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جس نے یہ طے کر لیا اور دنیا کی ساری مشکلات پسے پش ڈال دی اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر ہو گیا، تو یہ وہ مقام ہے جس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا، لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا۔ کس چیز سے روک لینا؟ اس کی بھی میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کس چیز سے روک لینا؟ ہر سچویشن میں، ہر قدم پہ، زندگی کے ہر قدم پہ جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس وقت آدمی کے دل میں، آدمی کی طبیعت میں، آدمی کے مزاج میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے ہر سچویشن کے جواب میں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، ماحول اثر کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد خوشی کا ماحول ہو، آپ کو خوشیاں منانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی غمی کا ماحول ہو تو غمی کی حالت میں بھی حد سے گزر جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کے سامنے دشمن ہو، آپ کا دشمن سے ٹکرا جانے کی بجائے فرار حاصل کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو جو فطری رد عمل پیدا ہو، چاہے خوشی کی صورت میں، چاہے غمی کی صورت میں، چاہے معاشرتی حالات ہوں، چاہے کچھ ہو، جو بھی رد عمل پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس فطری رد عمل سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ لہذا کہیں صبر قدم روک لینے کا نام ہے، کہیں صبر قدم اٹھا لینے کا نام ہے، کہیں آگ میں چھلانگ لگا دینے کا نام صبر ہے، کہیں کوئی کام سے رک جانے کا نام صبر ہے۔ بس ہر وقت یہ خیال رہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جس کے دل میں یہ احساس ہے، اس کو پھر قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، اور اس کو یہ سوچ سوچ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ جو اپنے فطری رد عمل کو روکتا ہے، اپنی خواہش کو روکتا ہے، اپنی تمنائیں دباتا ہے، معاشرے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس وقت متقی بھی بن جاتا ہے اور صابر بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ بغیر حساب کتاب کے اجر دے۔ اب یہ بات اللہ نے نہ متقیوں کے لیے کہی، نہ محسنوں کے لیے کہی، نہ مومنوں کے لیے کہی، یہ صابروں کے لیے کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں مشکلات آتی ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں، صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکلات نہیں بھی آتی، کوئی کام صبر کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر سے اذان ہو جائے اور اذان کے جواب میں آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، آپ کا دل نہیں کر رہا، اپنے دل کو کڑا کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، نرم گرم بستر سے نکل کر نماز کے لیے اٹھ جانا بغیر صبر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے۔ صبر کا معنی ڈٹنا ہے، کوئی عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے نماز پڑھیں گے صبر کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد آتی ہے تو صبر اور نماز کے ساتھ۔ جب انسان اس طرح سے ہر عمل میں صبر کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ہر بات میں صبر موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ہر قدم پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ لہذا کام جو بھی کر رہا ہو، وہ روزہ رکھ رہا ہو تو وہ شہر الصبر، رمضان بھی صبر کا مہینہ ہے، روزہ بھی صبر کے بغیر نہیں رکھا جاتا، نماز صبر کے بغیر نہیں پڑھی جاتی، حتیٰ کہ پوری زندگی تقوی اور صبر کے ساتھ گھومتی، پوری زندگی کے اندر تقوی اور صبر ہوتا ہے۔ جب صبر ہر چیز میں انوالو ہے تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ اجر دے گا بغیر حساب کتاب۔ اللہ اکبر۔ لہذا کامیابی دنیا کی چاہیے یا آخرت کی؟ قرب اللہ کا چاہیے یا دنیا میں عزت اور مقام چاہیے؟ جو شخص تقوی اور صبر کی زندگی گزارتا ہے، اور وہ کیا ہے؟
کہ نہ میری آرزویں، نہ میری تمنائیں، نہ میری خواہشات، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اور کیا تھا؟ اپنی خواہش نہیں دیکھی، اللہ کی برہان دیکھی۔ جب وہ یعنی کون جس کو اللہ نے مرد بنایا ہے اور عورت اس کو گناہ کی دعوت دے، تو کون مرد ہے دنیا میں جس کو کشش نہیں ہوتی عورت کی طرف؟ کون مرد ہے؟ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو صاحب حسب نسب عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والا دن ان 7 لوگوں میں شامل کرے گا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تقوی اور صبر کا کام ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 7 دروازے ہوں یا 8 دروازے ہوں یا جتنے بھی، ایک ہی دروازہ ہو، تالا لگا ہوا ہو، اور آپ اس گھر میں ملازم بھی خادم بھی ہوں، وہ خاتون مالکہ ہو، گناہ کی دعوت دے، تالے لگے ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو میرے آپ کے پاس تو بہانے ہی بڑے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں، راستہ تھا ہی کوئی نہیں۔ کوئی راستہ تھا؟ نہیں تھا، تو راستہ کہاں سے بنا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کیا تقوی اختیار کیا؟ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف ہے، لہذا وہ چل پڑے ہیں، بھاگ پڑے ہیں۔ دروازہ بند تھا کہ کھلا تھا؟ بند تھا۔ بھاگے کس طرف؟ دروازے کی طرف، وہ دروازہ جس کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ بھاگے اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی رضامندی کی طرف تھے، لہذا دروازہ کھولنا اس کا کام تھا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ دروازے کھلے۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے چلے گئے۔ یہ وہ یقین تھا یوسف علیہ السلام کا کہ جب میں اللہ کی ناراضگی سے دوڑ کر، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دوڑوں گا، میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ پھر لمبی کہانی ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کے بادشاہ بنایا۔ خواب آیا بادشاہ کو، اس نے بلا لیا، خواب کی تعبیر سنی، بلا لیا۔ بلانے کے بعد اس نے بادشاہ بنانے کے لیے نہیں بلایا تھا، وہ تو خود بادشاہ تھا۔ اس نے بادشاہ بنانے کے لیے نہیں بلایا، اس نے اپنا سیکریٹری بنانے کے لیے بلایا تھا۔ قرآن کا بیان سنیے۔ قال الملک، بادشاہ کہتا ہے اوتونی، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ وقال الملک اوتونی، میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، بڑا عقل مند آدمی ہے، میں اس کو اپنا سیکریٹری رکھ لیتا ہوں، اپنے آپ کے لیے خاص کر لیتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشیر بنے گا، مجھے مشورے دیے کرے گا، میرے پاس آ جائے۔ اب سنیے، جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی زندگی گزارنے کی توفیق دی ہوتی ہے، اس سے جب بات ہوتی ہے تو سامنے بادشاہ بھی بیٹھا ہو تو اس کی وہ جو ٹیبل ٹاک ہے، وہ جو گفتگو ہے، وہ جو انٹرویو ہے، اس نے تو انٹرویو لینے کے لیے بلایا تھا نا، اس نے تو انٹرویو لینا تھا، اس نے یہ طے کرنا تھا کہ میں اس کو نوکری دوں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما کلمہ، قرآن کہتا ہے جب بات کی، اللہ اکبر، تو اللہ والے سے بات کرنا کوئی اتنی آسان بات ہے؟ فلما کلمہ، جب اس نے بات کی تو وہ حیران رہ گیا اور اس کو یہ کہنا پڑا انک الیوم لدینا مکین امین،
اب تیرا مقام جو ہے وہ ہم سے اونچا ہو گیا ہے، اب تو ہمارے پاس بہت اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا اس نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خزانے کا وزیر بنا دیں، جعلنی علی خزائن الارض۔ وزیر خزانہ نہیں کہا، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی بادشاہ کا وزیر خزانہ بنے، وزیر خزانہ نہیں بنے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہے، اللہ وزیر خزانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جب بات ہوئی، ٹیبل ٹاک ہوئی، یوسف علیہ السلام غالب آ گئے، بادشاہ مغلوب ہوا، اس نے کہا آپ کا مقام ہم سے اونچا ہے، آج کے بعد ہم آپ کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے، آپ خود فرمائیں قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خزانے کی چابیاں مجھے دیں اور آپ نکلیں یہاں سے، اب یہ سارا کچھ میرا ہے۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کذالک مکننا لیوسف فی الارض، اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین میں یوسف علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا کی، اللہ اکبر، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہے وہ رہتا پھرے، نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور جو اس طرح احسان کرنے والوں کی، محسنوں کی زندگی گزارتا ہے ہم اس کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتے۔ لہذا میں ایک حدیث سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ابو بکر صاحب آ کے تشریف فرما ہو گئے، مجھے لگتا ہے وقت ختم ہو گیا، سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث وہ شاید ہمارے لیے سنائی یا ہمارے لیے بتائی، ہر حدیث ہمارے لیے، لیکن بعض احادیث خاص ہیں بعد کے ادوار کے لیے، اور ہم بعد کے دور کے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابیوں ان من ورائکم ایام الصبر، یہ ویسے تو انفرادی بات ہے کہ ہر شخص کو صبر کرنا چاہیے، صبر والی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن ایک دور آنے والا ہے، اس دور میں ڈٹنا پڑے گا، دین پر ڈٹنا پڑے گا۔ ان من ورائکم ایام الصبر، صبر کی تفصیلات آپ علماء سے سمجھ لیجئے گا۔ صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے، صبر عن المعصیات بھی ہوتا ہے، صبر علی المصیبات بھی ہوتا ہے، کوئی دنیا کا کام صبر کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مشکلات آئیں گی، ایسی مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے۔ اے صحابہ ان من ورائکم ایام الصبر، بعد میں ایک دور آئے گا، کچھ دن آئیں گے، کیا ہوگا؟ ایام الصبر، وہ دن ڈٹنے کے دن ہوں گے، لیکن ڈٹنا مشکل بہت ہوگا۔ فرمایا اتنا مشکل ہوگا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مشکلات کا دور ہوتا ہے نا، وہ اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے۔ جب اتنا مشکل دور آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا جس طرح مشکل ہے، اس طرح دین پر ڈٹنا مشکل ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں پریشان نہیں ہونا بلکہ خوش ہونا ہے۔ جو مشکلات کا دور ہوتا ہے وہی تو جینے کا دور ہوتا ہے، وہی تو مومنوں کے لیے خوشخبری کا دور ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50، پریشان نہیں ہونا، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہمارے دور کے یعنی صحابہ جتنا اجر، یا 50 ان کے دور کے اس دور کے لوگوں کا اجر ملے گا؟ کون سے 50 جن کا اجر ملے گا؟ 50 منا او 50 منہم، ہمارے 50 یا ان کے 50؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خمسون منکم، اے میرے صحابہ، اس دور میں جو دین پر ڈٹے گا اس کو 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا۔ جو مشکلات کا دور ہوتا ہے، جو ڈٹنے کا دور ہوتا ہے، وہ تو دراصل خوشخبریوں کا دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو تقوی اور صبر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔